بھائی سمجھ میں آ گئی بات نوجوانوں؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی ہمارا امام ہے اوروں کا نہیں. ہمارا ہے، ہمارے مرتے نہیں، ہمارے مرتے نہیں. اسی لیے کہ یہ اللہ کے نفس، یہ اللہ کے نفس ہے اور اللہ کے نفس پر موت نہیں آتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی عرض کرا معززان محترم، کیا کریں، مجبور ہیں ہم. میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک حدیث فرما دی اور رسول حدیث یہ فرمائے کہ میرے امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ مسلمانوں کو یہ حدیث بڑی مہنگی پڑ گئی، کیونکہ ہم تو ویسے ہی دنیا کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں. آپ ایسے فرما دیتے کہ میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جنت میں، ایک جائے گا جہنم میں، تو سارے مسلمان کہیں گے یہ شیعہ. زبان سے بات کرو نوجوانوں، کیونکہ میں نے کیا کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک جملے میں میرا نقطہ ہوتا ہے. رسول نے فرما دیا میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں. ایسے فرما دیتے کہ میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جنت میں، ایک جائے گا جہنم میں، تو مسلمان کہتے بھائی یہی شیعہ. بیچاروں کی جان چھوٹ جاتی جواب دینے سے. توجہ چاہ رہا ہو، کیونکہ 72 کا مرکز ایک ہے. توجہ تم نے غور نہیں کیا میرے جملے پر. 72 کا مرکز ایک ہے، ایک کا مرکز ایک ہے. توجہ ہے میری گفتگو پر. 72 کا مرکز ایک ہے، پھر گر کر مرکز ایک، پھر گر کر مرکز ایک ہے، پھر گر کر مرکز ایک ہے. اب بیچارے جنت میں کیسے جائیں؟ اب تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا. بھائی اب تو ثابت کرو ہم کیا کریں. اللہ نے تو بتا دیا کہ جن کا وجود قرآن ہے ان کے دروازے پر جاؤ. کیوں نہیں؟ میں سمجھا نہیں سکا. افسوس کی بات ہے میں نے اتنا بڑا جملہ کہا لیکن میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. آپ ایسا کریں، میں یہاں 8 دن ہوں، مسلمانوں سے آپ یہ کہیں کہ ایک لائن لکھ دے، ایک جملہ کہ رسول 24 گھنٹہ طیب اور طاہر ہے. ایک جملہ. گھبرا نہیں شاید، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا دیا اور آپ تعجب سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کیا کہا کہ ایک جملہ لکھوا کر لے کر آئیں، صرف ایک، زیادہ مجھے نہیں چاہیے. ایک جملہ لکھوا کے لے کر آئیے کہ ہمارے رسول 24 گھنٹہ طیب اور طاہر تھے، 24 گھنٹہ طیب اور طاہر ہے. ایک جملہ بس، مسئلہ حل ہو گیا اگر یہ لکھ دے تو. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں. میرے حبیب اگر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جنگ احد کیوں ہوئی تو اس کو کہو کہ اللہ نے کروایا. یا اللہ کیونکہ آدمی مر؟ اللہ نے کہا نہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ دنیا کو پتا لگے کہ کون ہے جو رسول کی مدد کر کے طیب بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر خبیث بنتا ہے. نوجوان بھی زبان سے بات کرے تو مجھے تھکاوٹ دور ہو جائے. اتنا بڑا جملہ اور مواد دے رہا ہوں میرے دوستوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنا کلیئر جملہ. اب بھائی نام نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، مجھے کم سی پڑی ہے نام لینے کی. ہے کسی میں جرأت نے کھیت ہریالی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، کسی میں جرأت نے کہتے جائے عورت میں اللہ نے کہا جو رسول کی مدد کرے، جس نے کی وہ ہے طیب، جس نے چھوڑا وہ ہے خبیث. زبان سے بات کرے، جس نے چھوڑا وہ ہے خبیث. جس نے چھوڑا، نام نہیں، میں نام کیوں لوں؟
لیکن یہ تو قرآن سے پتا چل گیا، یہ تو قرآن سے پتا چل گیا کہ جس نے چھوڑا ہے رسول کو وہ ہے خبیث۔ سمجھ آتا ہو نوجوانوں، سمجھتا جا رہا ہو، میں جو مدرسے پڑھنے کے لیے ایسے نہیں آپ کو چھوڑوں گا، یعنی یہ میری دست مجالس ہے کہ کتاب کی صورت میں ہو۔ میں نے کیا جس نے چھوڑا قرآن نے بتایا خبیث۔ اب حدیث تو نہیں ہے، اس میں نام بھی ہو۔ اللہ ہمیشہ صفت بتاتا ہے، نام نہیں۔ نام والے تو بہت ہو سکتے ہیں، صفات نہیں بدلتی۔ نام بدل سکتا ہے، صفت نہیں بدلتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے یہی راتر کر دیا تھا کہ ابلیس اس میں عام ہے، ابلیس اسم خاص ہے، شیطان اسم عام ہے۔ ابلیس تو وہ تھا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور شیطان کسی فرد کا نام نہیں ہے، شیطان کردار کا نام ہے، صفت کا نام ہے، جس میں وہ صفت دیکھو، کیونکہ ایک ہی جملہ اس نے اعتراض کیا تھا، اللہ میٹھے میٹھے باتیں کر رہا تھا اور اس کا کہا سجدہ کرو، میں اس کو پاک ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس مردود سے ایک بات زبان سے نکل گئی کہ انا خیر منہ، میں اسی سے افضل ہوں۔ بس اللہ کو اسی بات پر غصہ آ گیا کہ کیا تو مجھے ظالم سمجھتا ہے؟ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر تو اسی سے افضل ہے تو میں خدا ظالم ہوں کہ افضل کو مفضول کا آگے جھکاتا ہوں؟ جو تمہیں سمجھا نہیں بچے، تم بچے ہو میرے بچے، یہاں سے لائن میں بیٹھا کرو، آگے نہیں بیٹھا کرو۔ میں نے کیا کہ اللہ نے کہا میں عادل ہوں، میں مفضول کو افضل کے آگے جھکاتا ہوں، میں جاہل کو عالم کے آگے جھکاتا ہوں، میں عادل ہوں۔ اور تو کہہ رہا ہے خلقہ من تراب، میں آدم کو تراب سے بنایا، اور تو کہا میں ابو تراب سے بہتر ہوں، میں تراب سے بہتر ہوں۔ یعنی شیطان کا یہ ہے کردار کہ شیطان کہتا ہے کہ میں تراب سے افضل، بس جو کہے کہ میں تراب سے افضل وہ بھی شیطان، اور کوئی کہے کہ میں ابو تراب سے افضل۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ نے بتا دیا، نشانی اللہ نے بتا دی۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ نے اس کو ہر مخلوق پر ممتاز کیا ہے، تو اب جا کر خود جانچے۔ تو میں نے کیا کہ اللہ نے نشانی بتا دی کہ عبدالحکیم جو رسول کو چھوڑے، جو چھوڑے وہ ہے خبیث، جو مدد کرے وہ ہے طیب۔ نہیں مجھے مزہ نہیں ہے، پھر قرآن سے قریب ہو کر بات کریں۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ ارشاد ہو رہا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اللہ نے کہا میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے ملائکہ کو کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تمہارا کام یہ ہے کہ مومنین کی مدد کرو۔ زبان سے بات کرو، کیونکہ میں نے کیا کہ الفاظ سر سے اوپر نہ چلے گا۔ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب میں نے ملائکہ کو کہا تھا کہ میں خدا تمہارا مددگار، اور تم مدد کرو مومنین کی۔ کون سی مدد؟ فثبتوا الذین آمنوا، کہ ان کے قدم ثابت قدم رہے، میدان جنگ سے بھاگے نہیں۔ میں تمہارا مددگار، تم مومنین کے مدد کا۔ یا اللہ عجیب فلسفہ ہے، ڈائریکٹ مومنین کی کیوں نہیں مدد کرتا؟ یہ درمیان میں ملائکہ کو کیوں لے کر آیا؟ بچاؤ میرے جملے پر میں نے کیا کہا؟ ارے یہ ملائکہ خدا تو نہیں، یہ تو آل محمد کے دردی بن کر آتے ہیں، یہ آل محمد
दुश्मन के नौकर बनकर आते हैं और नौकरों को अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारा मददगार और तुम मोमिनीन की मदद करो। वो मैदान जंग से न भागी है तो यहाँ खत्म नहीं, आगे चली सूरत अनफाल में सउल्की फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रूब, और मलाइका मैं ये काम करता हूँ कि मैं मोमिनीन का काफिरों के दिलों में रोब डाल देता हूँ कि काफिर मोमिन को देखे तो डर जाए। समझ में नहीं आई बात? यानी अल्लाह ने काफिर और मोमिन की निशानी बताई कि अब्दुल हकीम जो मैदान जंग में मोमिन से डरे वो है काफिर। अब्दुल हकीम बात कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया मैदान जंग में जो